اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے یا اچھی چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا اور اس میں سے جو اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، یعنی جو اناج پھل زمین میں سے ہم تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں، جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو اس میں سے، اور جو ویسے کمائی کرتے ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرو؟ طیبات، جو اچھا مال ہو، جو اچھی قسم کا مال ہو، جو تمہیں پسند ہے. ولا تیمموا، اور نہ ارادہ کرو، نہ نیت رکھو، الخبیث منہ، اس میں سے ناپاک کی یا ناکارہ اور گھٹیا مال کی، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے، ولستم اور نہیں ہو تم، بآخذیہ اس مال کو لینے والے، الا مگر ان تغمضوا فی، یہ کہ تم اس سے آنکھیں بند کر لو، یعنی تم ایسا مال خرچ کرتے ہو جو اگر تمہیں دیا جائے تو تمہیں پسند نہ آئے. ہاں، آنکھیں بند کر کے پکڑو تو شاید پکڑ لو، اگر کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھو گے تو وہ تم لینے کے لیے ایگری نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ مال خرچ نہیں کرنا جو ردی ہے، جو اب تمہارے کام کا نہیں رہا، اب تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے تو یہ اللہ کے راہ میں دے دو، وہ خرچ کرنا نہیں ہے. ہاں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی استعمال شدہ چیزیں کسی کو نہ دو. اگر کسی کے استعمال میں آ سکتی ہیں تو وہ دے دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہر وقت آپ کے ذہن میں یہی نہ رہے کہ صرف آپ نے وہ گھٹیا مال ہی اللہ کے راہ میں دینا ہے جو اب آپ کے کام کا نہیں رہا، یا وہ کسی کے کام کا بھی نہیں رہا تو اس کو دے دیا جائے، اور اپنے نخرے وہ ہوں دیتے وقت کے پتہ نہیں کیا دنیا کا مال خرچ کر دیا تم نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے راستے میں اگر آپ خلوص سے دینا چاہ رہے ہیں تو وہ اچھا مال دیں. عشر دینا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ فصل اٹھا لی اور جو نیچے اکٹھا کرنا ہے اس کو اٹھا کے عشر میں دے دیا، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے معاملے میں بھی نہ تو سب سے بہترین مال کو پسند کیا ہے اور نہ سب سے گھٹیا مال کو پسند کیا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل جو ٹاپ کی بھیڑیں بکریاں یا جو مال ہے وہ چن کے لے لیا جائے اور مالک کو نقصان پہنچا دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے. اور لولی لنگڑی بھیڑیں بکریاں بھی نہیں لی. ایک متوسط جو مال ہے، جو درمیانے درجے کا اچھا مال ہے، اس کو پسند کیا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے، حمید، تعریفوں والا ہے، جس کی تعریفیں کی گئی ہیں، وہ عظیم ذات ہے. الشیطان، شیطان، یعدکم تمہیں ڈراتا ہے، الفقر، بھوک، غربت، تنگ دستی سے،
تم نے مال اللہ کے راستے میں ہی خرچ کر دیا تو تمہارے پلے کیا رہے گا، کہاں سے کھاؤ گے؟ وَيَأْمُرُكُمْ، اور تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا۔ اس کا تعلق مال کے دینے نہ دینے کے ساتھ کیا ہے؟ یا آپ پریکٹیکلی معاشرے میں دیکھ لیں، وہ لوگ جن کی کمائی حلال کی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف ان کا ہاتھ کھلا ہے، وہ فحاشی اور بے حیائی سے بچے ہوئے ہیں۔ جن کی کمائی پہ سوالیہ نشان ہے اور وہ اللہ کے راستے پر دینے پہ خوش نہیں ہیں، وہ اپنا مال کہاں خرچ کرتے ہیں؟ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ جب اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کریں گے تو شیطان آپ کے مال کو کہاں خرچ کرائے گا؟ بے حیائی۔ جو خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، شیطان اس کو ورگلاتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کیا تو تم بھوکے مر جاؤ گے، اور خرچ نہیں کرنے دیتا، لیکن جو اس کے پاس ہے اس کو لگاتا کہاں پہ ہے؟ خرچ پھر بھی کروا دیتا ہے، باقی رہنے نہیں دیتا، لیکن اس کو صرف اس کی انا کی تسکین کے لیے، اس کے نفس امارہ ہے اس کی تسکین کے لیے کیا کرتا ہے؟ برائی کے کاموں پہ خرچ کرواتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری عزت ہے۔ وہ اس طرح کی محفلوں میں جا کے خرچ کر کے اپنے آپ کو بڑا چودھری اور بڑا کلگی والا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری بڑی پہنچ ہے، اور دراصل اس میں ہوتا کیا ہے؟ وہ سارے راستے بے حیائی کے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی غریب آدمی کو پیسے نہیں دیتے، کیوں؟ آگے جی بھائی کی شادی آ رہی ہے، اس کے لیے بجٹ بنا کے رکھا ہوا ہے، اور شادی پہ کرنا کیا ہے؟ ویلیں دینی ہے۔ میں ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ ویلیں دینی ہے، اس کے لیے پیسے بچا کے رکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعدکم، تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرتن، اس میں سے بخشش کا، وفضلاً، اور اپنے فضل کا۔ کس میں سے؟ جو خرچ کرو گے اس میں سے۔ ایک تو یہ کہ اس کے بدلے اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی، بخشش ملے گی، اور دوسرا اس کے بدلے میں اللہ کا فضل بھی ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مال خرچ کر دو گے تو آپ کے اوپر تنگ دستی چھا جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے گھر میں فراوانی دے دے گا۔ اور کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ فراوانی اس چیز کا نام ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں اگر خوشحالی، مال زیادہ ہوئے بغیر، گنتی میں مال زیادہ ہوئے بغیر اگر گھر میں خوشحالی ہے تو اس کو آپ فراوانی نہیں سمجھتے۔ اصل تو یہ فراوانی ہے۔ ایسی فراوانی کا کیا کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں مال کی ریل پہ لو اور گھر میں قدم رکھنے کو دل نہ کرے، گھر میں سکون ایک لمحے کو نہ ملے، ایسے پیسے کا کیا کرنا ہے؟ تو جتنے مالدار لوگ جن کو یہی نہیں معلوم کہ ان کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، ان کے گھروں میں دیکھ لیں کیا حالت ہے، ان کی زندگی کے حالات کیا ہیں، ان کے فیملیز کے حالات کیا ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو راضی نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے وہ اس قدر پریشان ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہیں کہاں پہ۔ واللہ، اور اللہ تعالی، واسع، وسعتیں دینے والا ہے، جو اس کے راستے میں خرچ کرے گا وہ اس کو وسعتیں عطا کرے گا، وہ اس کو فقیر نہیں ہونے دے گا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ کون کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں اس کو سب معلوم ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ حکمت عطا کرنے سے پہلے ہم پورا رکوع پہ پڑھ چکے ہیں، کس چیز کا ہے؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حکمت ملے، اللہ تعالیٰ آپ کو فہم و فراست عطا کر دے، تو کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ مٹھی بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو آپ کوئی ذہین، فطین اور سمجھدار انسان نہیں ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جسے حکمت مل گئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، پس تحقیق اسے بہت زیادہ بھلائی عطا ہو گئی، بھلائی مل گئی۔ وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں یذکر، نصیحت پکڑتے، الا، مگر۔ تو وہ ما اور الا جب کٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صرف، اور صرف نصیحت پکڑتے ہیں کون؟ اولو الالباب، عقل مند لوگ۔ جو عقل مند ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا کرتا ہے۔ اور جو شیطان کی طرف سے سبق لیتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے، نتیجتاً فحاشی کے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں اور پھر جہنم کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال راستے کھول دے، اور پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کھلے دل سے اچھا مال خرچ کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت بھی عطا کرے، وسعت بھی عطا کرے، اور اجر بھی عطا کرے۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا